حکومتی مخالفین کے خلاف سیاسی انجینئرنگ کرنے والے قومی احتساب بیورو یا نیب کی جانب سے آف شور فرم براڈ شیٹ LLC کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے 4.5 ارب روپے سے زائد جرمانے کی ادائیگی کے بعد نیب کی جانب سے شروع کی گئی پاکستانی سیاستدانوں کے بیرون ملک اثاثوں کا سراغ لگانے کی مہم اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ نیب اپنی اس مہم کے دوران نہ تو کسی سیاستدان کے غیر ملکی اثاثوں کا پتہ چلا سکا اور نہ ہی 1 روپیہ بھی قومی خزانے میں واپس لایا جا سکا، لیکن اس ناکام مہم کی قیمت قومی خزانے کو 7.5 ارب روپے جرمانے کی صورت میں بھگتنا پڑی، جو اصل میں پاکستانی عوام کی جیبوں سے گیا ہے۔ یاد رہے کہ لندن ہائی کورٹ کی جانب سے حکومت پاکستان کو براڈ شیٹ فرم کے ساتھ اثاثوں کا سراغ لگانے اور معاہدہ اچانک توڑنے کے جرم میں 4.5 ارب روپے جرمانہ اور 3 ارب روپے سود کی مد میں ادا کرنے کا حکم سنایا گیا تھا، جس میں 4.5 ارب روپے ادا کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی خزانوں کو ان اربوں روپے کے علاوہ کروڑوں روپے غیر ملکی وکلاء کی فیس کی مد میں بھی ادا کرنا پڑے ہیں۔ یہ معاہدہ سن 2000 میں اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنائے گئے نیب اور اثاثہ جات ریکوری کی فرم کے درمیان نواز شریف، بے نظیر، آصف زرداری اور 200 پاکستانیوں کے غیر ملکی اثاثوں کی چھان بین کے لیے ہوا تھا۔ تاہم بعد ازاں پاکستان کی طرف سے معاہدہ اچانک ختم کر دیا گیا تھا، جس پر براڈ شیٹ نے لندن کی عدالت میں پاکستان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا تھا۔ نیب کے ترجمان نے اس کیس کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نیب کی موجودہ انتظامیہ کے براڈ شیٹ معاہدے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور سب کیا دھرا مشرف حکومت کا تھا، لیکن نیب ترجمان یہ بتانا بھول گئے کہ اگر احتساب بیورو والے شہزاد اکبر کے کہنے پر براڈ شیٹ کمپنی کو عدالت میں شریف خاندان کے مبینہ لندن فلیٹوں کا ضبط کرنے کی درخواست نہ ڈالتے تو شاید پاکستان اتنے بھاری جرمانے سے بچ جاتا۔ اس حوالے سے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ 31 دسمبر سن 2020 کو ان کے ایک اکاؤنٹ سے لندن کی ہائی کورٹ کے حکم پر براڈ شیٹ کو 28.7 ملین ڈالرز ادا کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہائی کمیشن نے لندن میں اپنے بینک UBL کو بغیر اجازت فنڈ کی منتقلی پر خبردار کیا تھا، تاہم بینک نے عدالتی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رقم براڈ شیٹ کو ادا کر دی۔ ذرائع کے مطابق یہ خطی رقم تقریباً 1 سال قبل نیب کی جانب سے لندن کے بینک اکاؤنٹ میں رکھوائی گئی تھی تاکہ لندن کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد توہین عدالت کی کارروائی سے بچا جا سکے۔ اس سے قبل پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس کو رقم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے منجمد کر دیا گیا ہے۔ تاہم رابطہ کرنے پر لندن ہائی کمیشن کے ترجمان منیر احمد نے کہا کہ ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، تاہم انہوں نے براڈ شیٹ کو رقم کی ادائیگی کے حوالے سے سوال پر جواب دینے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے براڈ شیٹ کی جانب سے جرمانے کی ادائیگی کے لیے شریف فیملی کے 4 ایونفیلڈ اپارٹمنٹس کو اٹیچ کرنے کی درخواست کو لندن کی عدالت نے مسترد کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ ان کا نیب، حکومت پاکستان اور براڈ شیٹ کے درمیان مقدمے سے کوئی تعلق نہیں۔ دراصل براڈ شیٹ والوں کو یہ پٹی نیب نے پڑھائی تھی کہ شریف خاندان کے فلیٹس بذریعہ عدالت ضبط کروا کر اپنی فیس بھی وصول کر لو اور جرمانہ بھی، تاہم یہ مشورہ الٹا پڑ گیا اور سارا جرمانہ حکومت پاکستان کو ادا کرنا پڑ گیا۔ یاد رہے کہ جب سن 1999 میں بھگوڑے کمانڈو جنرل پرویز مشرف ایک فوجی انقلاب کے ذریعے آئین شکنی کرتے ہوئے برسر اقتدار آیا تو اس نے کرپٹ سیاستدانوں کے کڑے احتساب کا وعدہ کیا اور اس مقصد کے لیے نیب قائم کیا گیا۔ اس دوران اس نے نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل امجد کے ذریعے غیر معروف آف شور کمپنی براڈ شیٹ کے ساتھ جون سن 2000 میں خفیہ معاہدہ کیا، جس کی روح سے اس کمپنی کو 200 کے قریب سیاستدانوں، ریٹائرڈ سول و فوجی حکام اور کاروباری افراد کے کرپشن کے ذریعے بنائے گئے غیر ملکی اثاثوں کا پتہ لگانا تھا۔ ان افراد کی لسٹ میں ٹاپ ٹارگٹ نواز شریف اور ان کا خاندان تھا، جبکہ لسٹ میں بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری کے علاوہ دیگر افراد بھی شامل تھے۔ معاہدے کی روح سے براڈ شیٹ کو پتہ لگائے گئے اثاثوں کی مالیت کا 20% ادا کیا جانا تھا، جبکہ کمپنی نے ان اثاثوں کی ریکوری کے لیے پیشہ ورانہ مالی اور دیگر وسائل مہیا کرنے تھے۔ اس کے علاوہ آف شور فرم کو کئی لاکھ ڈالر فیس کی مد میں بھی ادا کیے گئے۔ تاہم سن 2003 میں حکومت نے یہ کہہ کر یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا کہ 3 برس میں فرم کی جانب سے کوئی قابل عمل اطلاعات فراہم نہیں کی گئی۔ تاہم فرم کا موقف تھا کہ اس نے لسٹ میں شامل افراد کے اثاثوں کے حوالے سے قابل ذکر معلومات فراہم کی ہیں، لیکن نیب نے ان افراد سے اس معلومات کی بنا پر ڈیل کر لی ہے۔ اس دعوے کی بنیاد پر براڈ شیٹ نے حکومت پاکستان اور نیب کے خلاف لندن ہائی کورٹ میں جرمانے کا دعویٰ کر دیا۔ عدالت میں پاکستان کی جانب سے بھی وکلاء مقرر کیے گئے اور معاملہ چلتا رہا۔ بالآخر دسمبر سن 2018 میں فیصلہ براڈ شیٹ کے حق میں ہو گیا۔ تاہم کمپنی نے 550 ملین ڈالر کا دعویٰ کیا تھا، مگر انگلش کورٹ آف اپیل کے سابق جج سر اینتھونی ایونز نے بطور ثالث کمپنی کو 21.7 ملین ڈالر کی ادائیگی کا حکم دیا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے جولائی سن 2019 میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، مگر فیصلہ تبدیل نہ ہوا۔ بالآخر جرمانے کی رقم کے ساتھ روزانہ لاگو ہونے والے سود کی رقم کے ساتھ 28.7 ملین ڈالر یعنی تقریباً 4 ارب 7 کروڑ روپے حکومت پاکستان اور نیب کو ادا کرنے کا حکم جاری ہوا۔ لندن میں مقیم کئی برسوں سے کیس پر رپورٹنگ کرنے والے پاکستانی صحافی مرتضی علی شاہ کے مطابق براڈ شیٹ فرم نے پاکستانی حکومت سے خطیر جرمانے کی ادائیگی کے لیے کئی حربے اختیار کیے۔
जिनमें से एक शरीफ फैमिली के फ्लैट्स पर दावा भी था, जिसे लंदन की अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ब्रॉडशीट ने गुज़िश्ता साल इंग्लैंड के दौरे पर आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी हक जताते हुए हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि पाकिस्तान टीम भी हुकूमत पाकिस्तान का असासा है, इसलिए उनके कब्जे में मौजूद असासों पर भी अदालती हुक्म के मुताबिक फर्म का हक है। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब में ये कहा था कि एक आज़ाद इदारा है जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ब्रॉडशीट ने लंदन हाई कोर्ट में दायर करदा अपनी दरख्वास्त में शरीफ फैमिली के 4 अपार्टमेंट्स की अटैचिंग की भी दरख्वास्त की थी। फर्म का कहना था कि क्योंकि एवनफील्ड से मुतालिक रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड के अपार्टमेंट जब्त करने का हुक्म दिया है और हुकूमत पाकिस्तान इस प्रॉपर्टी में दिलचस्पी रखती है, इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना लिया जाए और अगर हुकूमत पाकिस्तान जुर्माना देने में नाकाम रहे तो ये प्रॉपर्टीज़ ब्रॉडशीट LLC के हवाले कर दी जाए। ताहम दिसंबर सन 2020 में अदालत ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया था। मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक बज़ाहिर ब्रॉडशीट बमुकाबला हुकूमत पाकिस्तान केस अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि फर्म चाहती है कि इसे हुकूमत पाकिस्तान सूद कीमत में मज़ीद रकम अदा करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।